اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے شارٹ جو لیکچر سیریز ہے جس میں ہم لوگ شارٹ ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں افتخار الحسن صاحب کے ساتھ، اس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے توبۃ النصوحہ پہ، اور اس کے لیے سورہ تحریم 66 نمبر سورہ اور اس کی آیت نمبر 6 جو ہے وہاں سے ہم آج کا لیکچر کا آغاز کریں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ O you who have attained to faith, ward off from yourselves and those who are close to you that fire of the hereafter, whose fuel is human beings and stones۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ سے اور اپنے اہل و عیال سے اس آگ کو بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی۔ Lording over it are angelic powers, awesome and severe۔ اور اس کے اوپر جو اللہ کی جو ملائکہ ہوں گے وہ بہت طاقتور ہوں گے اور ان کے اندر بہت شدت ہوگی۔ Who do not disobey God in whatever He has commanded them۔ اور وہ بالکل بھی اپنے رب کی احکامات سے اس کو کسی بھی طرح سے اس کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ He has commanded them but always do what they are bidden to do۔ تو وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہوا ہے، ہمیشہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ہو گیا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جو آیت مبارکہ ہے سورہ تحریم کی، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، الناس کی نہیں کیا گیا۔ خصوصی جو گروپ ہے بلیور، اسپیسیفک کلاس ایمان والے، جنرل بلبل کے لیے کو جیسے نہیں کیا گیا۔ فرمایا گیا اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ یہ بڑی زبردست آیت مبارکہ ہے قرآن کریم، ہمیں رہنمائی کے لیے، تنبیہ کے لیے، باور کرانے کے لیے اس کے اندر بڑی جامعیت ہے۔ فرمایا کو بچاؤ اپنے آپ کو، انفسکم اپنی ذات کو بچاؤ، و اہلیکم نارا، اور اپنے جو دیگر اپنے متعلقین ہیں، اہل میں سب سے پہلے تو ایمان والے ہی آتے ہیں اور گھر والے بھی آتے ہیں، اہل خانہ یا متعلقین ہیں، اولاد ہے، ماں باپ بہن بھائی۔ اب وہ اہلیکم بیوی ہے یا فیملی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پہلے تو آپ نے خود بچنا ہے، ایمان والوں سے مخاطب قرآن، انفسکم و اہلیکم نارا، نار سے بچانا ہے۔ نار ہوتا ہے یہ ایسا ماحول جس میں انسان کو نہ موت آتی ہے نہ زندگی آتی ہے، ایسا ناری ماحول اس کو کہتے ہیں۔ ایک کہتا ہے مرنے کے بعد، ایک زندگی میں یہی ماحول ہے۔ ہمارے یہاں آپ پاکستان دیکھ لیں، اللہ فرماتے ہیں ایسا ماحول وہ بن جاتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، یعنی قوموں کے جو ان کے افعال ہوتے ہیں ان کی بجائے
ان کے نہ موت ہوتی ہے اور نہ زندگی ہوتی ہے، مرد عمالیہ کی سلامتی رہتی ہے ہمیشہ۔ اور اس کا جو انجن بتایا گیا واقع دو الناس والحجارہ، اور انسانوں کے ہاتھوں لگی ہونہار جو ہوتی ہے اس سے بچنا کوئی نہیں، خود بھی جلتے ہیں، دوسروں کے بھی جلاتے ہیں۔ اور اس نار میں کون ہوتے ہیں؟ یہ اس کا عام ترجمہ یہ ہے، جس نار کا ایندھن جو ہے وہ الناس بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ بظاہر سمجھ نہیں آتی بات کی، یہ بات کیا ہوئی نار میں ایسی نار ہے جیسے میں انسان بھی جل رہا ہے، پتھر یہ بھی جل رہا ہے، بات اللہ کا صحیح ہے، وہ بڑی دردناک حادثہ ہے۔ لیکن دوسری سائنس سے میں اب ذرا ڈیپتھ سے بھی جا کے سوچیں، وہ نار جو انسان اپنے ہاتھوں سے لگاتا ہے، وہ جو اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتے ہیں معاشرے میں، گھروں میں، اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اپنے بیڈ ڈیل کی وجہ سے، وہ ایسے انسان ہوتے ہیں فاہیہ کل حجارہ، وہ پتھر دل انسان ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب فلسطین یہود جو کر رہے ہیں، ہاں جو کر رہے ہیں، یہود جو کر رہے ہیں، پتھر دل انسان ہے نا۔ ابھی ان کو پتہ نہیں ان کو اس کے ورثے میں کیا ملنا ہے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، وہ ورثے لو تو ہونی ہے۔ یہود کے ہاں اکثر ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے کہ جب عروج ملتا ہے تو ظلم و ستم کرتے ہیں لوگوں کا، پھر ان کو جب بیک فائر ہوتا ہے وہ ساری دنیا میں منگتے بن کے پھرتے ہیں، وہ باؤ غضب من اللہ کی کیفیت ہوتی ہے، مسکنت اس کے پیچھے چل رہی ہے۔ تو جیسے آگ کو انسان نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہو، یعنی اگر ایک جو ہمارا ماحول ہے یہ ناری ماحول ہے پاکستان کا، کیونکہ ان میں جو انسان ہیں وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دین کے پابند نہیں ہے، قرآن ان کی منزل نہیں، مقصود بھی نہیں ہے، تو ہر بندہ اپنے جو حصار میں ایک یعنی درندہ بن کے بیٹھا ہوا، وہ دوسرے مخلوق کو تو مار دیں بس، اس کو جینے حق کہیں نہیں ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں قرآن مجید بھائی، وہاں یہاں بھی استعمال ہے 2:24 میں، دیکھیں پڑھیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ And if you cannot do it, and most certainly you cannot do it, then be cautious of the fire whose fuel is human beings and stones, which awaits all who deny the truth۔ تو یہ بالکل وہی بات بالکل کی جا رہی ہے، لیکن یہاں بھی ان سے مطالبہ یہ کیا جا رہا تھا پچھلی آیتیں میں 2:23 میں کہ قرآن جو ہے اس سے تم ایک صورت بنا کے لاؤ، مخالفین کو کہا جا رہا تھا، اور یہاں پہ 24 میں فرمایا کہ تم ہرگز یہ نہیں کام کر سکتے۔ بابا یہ جو پتھروں کا ذکر آ رہا ہے، یہ اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ پتھر جو ہیں یہ پوجنے کے لیے تو انسان پوجتا بھی ہے نا، یہ مٹیریل چیزوں کو جن کی وہ ساری زندگی کرتا رہتا ہے، پیچھے بھاگتا رہتا ہے انسان، اور ان کی آئیڈل ورشپ کرتا رہتا ہے۔ مطلب اس میں وہ مٹیریل چیزیں بھی ہیں جن کو وہ خدا کا روپ دیتا ہے، وہ مٹیریل چیزیں بھی ہیں جن کو جیسا ان کی دولت کے مظاہر، ان کی بڑی بڑی عمارتیں، ان کی اور جو چیزیں مٹیریل چیزیں آفٹر آل وہ بھی کسی کام کی نہیں رہتی ہیں، اور وہ یہ جو ہے نا یہ بات وہ جو 2:24 میں دیکھ رہے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہا گیا کہ تم
ہر کسی نہیں بنا سکوگے. فتح کو نارلتی چکبہ یعنی اس جو بدحالیاں پریشانیاں آئیں گی اس سے گھبراؤ ڈرو سے تم پکڑے جاؤ گے. اگر تم بات نہیں آگے تو تقویٰ کی کیا ہوگا؟ تقویٰ ہوتا ہے فتح کو نار، یعنی اور نار جو بچن واسطے اللہ کے قوانین فالو کرنا، یہ تقویٰ ہے. اس آگ سے بچو، اس جو رزلٹ نہ آنا ہے اللہ کے نافرمانی کا، اس سے بچو. نہیں بچنا حضرت تاریخ مرضی اللہ نے آگاہ کرتے ہیں کہ اس سے بچو. تو اللہ فرمایا اس آگ سے بچو جس کا ایندھن وہی جو بات وقود الناس والحجارہ. آگ یہ الناس بھی اس کے ایندھن ہے، حجارہ. الناس یہاں میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ بھول کے مطلب ہے کہ وہ پتھر دل ہو گئے تھے. وہ پتھر دل فاہیہ کل حجارہ اور ایک در للکافرین. یہ دیکھو کس میں آئے گئے، یہ آج میں فاہیہ کل حجارہ اور ایک در للکافرین. یہ ہے اس میں آئے گی دو میں ہے وہی دت بیل کافری. بابا یہ اتنا سنگ دل ہو گئے تھے. یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک آیت ہے سورہ البقرہ کی 74 نمبر. اچھا میں 74، ہاں یہ آگے نا جی بقرہ کی 74. اس میں بھی یہی رکھا ہے، یہی یہود کے متعلق ہی بنی اسرائیل ان کی کیفیت یہ ہے کہ نافرمانی کلیم کی وجہ سے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یعنی جب ان کو کہا کہ بچڑا کرو انہوں نے بڑی مشکل سے کیا، پھر انہوں نے ایک بندہ مار دیا اپنے معاشرے میں. تو وہ اللہ اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، سن کر کے نا گناہ کر کے ایسے ہو گئے فاہیہ کل حجارہ، جیسے پتھر ہے انسان سے. اب یہود کا اب جو مار رہے ہیں بچوں کو، خواتین کو، مختلف لوگوں کو، تو ان کے پتھر جل رہے ہیں ہسپتالوں پہ، مسجدوں پہ، میکسیمم بے شمار جگہ. یہ ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک لیکن فاہیہ کل حجارہ او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی سنگ دل ہو جاتا ہے انسان. تو وہ جو بات اللہ فرما رہے ہیں سورہ التحریم میں، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اب سمجھ لگی؟ جو انسانوں کے ہاتھوں سے لگی آگ ہوتی ہے وہ بہت ہی مشکل سے ہوتی ہے، سب کچھ بھسم کر دیتی ہے. یعنی دوسری عداوت قوموں کے اندر جو نفرت کی آگ ہوتی ہے وہ سب کچھ جلا کر رکھ سکتی ہے. دوسری کا آگ بجھ سکتی ہے، اس کے بہت سے آپ کر سکتے ہیں نا، اس کا اپاہ کر سکتے ہیں. اس کے اپاہ کہیں قوموں کے کامن کثر ہو جاتی ہے. پھر یہ اللہ کہا کہ اس سے آگ سے بچو. بالکل، بلڈ بریڈز بلڈ. اب یہ جتنے لوگوں کا خون بہہ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ آگ تو نفرت کی، ہیٹریڈ کی جلدی رہے گی. اللہ آگے لکھا ہے علیہ ملائکۃ غلاظ شداد. اس آگ کے اوپر جو ان کے اوپر لگائے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ، بڑے سخت بیت ہوتے ہیں، نکلا نہیں دیتے بار. اس کے اندر ہی جلو،
وہ نکلے ایک گل سے مارتے ہیں، چلو پھر اس روا کے اندر، وہ بھی نہیں نکلنے دیتے. بڑے جو ہوتے ہیں ذرا قوت والے فرشتے، وہ اس کے اوپر لگایا گیا. اس میں یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جب پھر برا وقت آتا ہے، وہ کئی بہت عرصہ اس پہ گزر جاتا ہے اس سچویشن سے قوم کو نکلنے میں باہر، کئی سال، کئی 100 سال لگ جاتے ہیں. اور قیامت کے دن تو ہونا ہی ہے، جب اصل سال میں قیامت تو ہے ہی ہے، وہ تو ہے ہی ہے. انسان جو اللہ کے نافرمان انسان ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ ملائکہ ایسے ہیں، ایک تو غلاظ شداد ہے، شدت، اور ولا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ حکم کرتا ہے ان کو وہ اس کی معصیت نہیں کرتے، خلاف نہیں کرتے، اللہ کے قانون کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ اس بات کو یعنی جو بات اوپر آئی ہے کو انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اس کو ذرا اللہ تعالیٰ اس کی جو ہوتی ہے اس کی حیبت یا اس کی وہ شدت وہ بیان فرمائی ہے کہ اس شدت سے بچے ہو. اتنی نال شدت کی نال ہوگی وہ تم نہیں بچ سکتے. اس کو صرف آپ قرآن کے یہ اصل میں یہ تھوڑا سا میں اس کو سمجھا جائے تو انسان کے برے ڈیڈز جو ہوتے ہیں وہ پھر آگے وہی نسل کو برباد کرتے ہیں. آپ کے بچے کیونکہ اگر وہ اس سائڈ پہ لگ گئے اور وہ پھر آپ کے پیچھے نسل پھر آگ بوجھے چیز نہیں ہے وہ آگ بھی اس سینس میں کہ وہ جو اگر بربادی کا راستے پہ لگ گئی ہے، انہوں نے چلا دیا اپنے بعد والوں کو بھی. آپ یہ دیکھیں دیہاتوں میں کسی کا فیملی کا ایک مردہ مرا، اب دوسرے فیملی 2-4 مار کے ڈال میں، پھر وہ اس حال میں رہے گی، پلاننگ کر سکیں گے 10 بندے قتل ہو گئے، وہ اس کے نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. ایسی آگ بندہ ہی نہیں لگائی جاتی ہے، جو بندے آگ لگاتے ہیں وہ ختم جلدی تھی، وہ نسل چلتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا تم اپنے آپ سے کر لیں، ایمان والے اپنے آپ کو بچا کر، اپنے اولاد کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے کمپینس کو آپ بچا کر رکھو. آپ نہ اس میں بالکل نہیں اپنے اس جانا. فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم ملتا ہے وہ بندہ حکم کے بجا لانے میں وہی کریں گے جو اللہ ان کو حکم دیا ہے. آگے کیا ہے؟ اگلی آیت ہے سورہ تحریم کی 7 نمبر. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. بالکل. Hence, O you who are bent on denying the truth, make no empty excuses today. آج یعنی آپ کے کوئی وہ نہیں چلیں گے بہانے، ایکسکیوزز نہیں چلیں گے. You shall be but recompensed for what you are doing in this world. جو آپ لوگ کرتے رہے ہیں اس کا آپ کو بدلہ ملے گا. چوکھا مطلب یہ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے. یہاں جو انکار کرنے والے کو ان کو بتایا گیا ہے یا الذین کفروا، جو اللہ کے بات کے سے ہٹ کے چلتے ہیں، کفر کرتے ہیں اللہ کے قرآن کا. اور تیسروں کو وہ آیا گا نا ٹائم، یعنی آپ قیامت کے دن کو کہہ لیں یا موجودہ زندگی اندر، جب یہ انکار کرنے والی قوتوں وہ ٹائم آئے تو گھڑی آ رہی تھی ان کی سرزد سے ان کی پکڑ کی، تو اس سے کوئی کسی بہانہ نہیں چلنا، نہ اتنے چلنا نہ اس سے چلنا. لا تعتذروا اليوم، آج تارا کوئی بہانہ نہیں چلنا. انما تجزون ما کنتم تعملون، وہی یہ تو اس کا ہی بدلہ ہے، اس کی جزا ہے جو تم کرتے رہے، اس کا بدل اب رزلٹ تو ہمارے پاس آگے اب تیسرے کا والے کیسے چلیں گے.
لیکن وقت آنے سے پہلے اللہ فرمایا تم سجدہ کر دو میرے سامنے، میرے قوانین کا سامنے، کو انفسکم و اہلیکم نار، اگر نہیں کرو گے اس دن تو بہانہ چلنا نہیں. تو اس آگے اس سے اور بڑی زبردست بات آ رہی ہے. جی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ہاں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی. انہار تک. O you who have attained to faith, اے ایمان والو, turn unto God in sincere repentance. اپنے رب کی طرف خالص ہو کر اپنی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. It may well be that your sustainer will efface from you your bad deeds. اگر اللہ چاہے گا تو وہ آپ کے برے اعمال کو ختم کر دے گا، ان کو چھپا دے گا. یہ کفر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا. And will admit you into gardens through which running waters flow. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. یا یہ بھی آیت مبارکہ جو ہے یہ بھی ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمائی جا رہی ہے. اسپیسیفک کلاس ناصری کا ایمان وال بلیور. یا ایھا الذین آمنوا توبوا. یہ جو توبو ہے نا، یہ خالی آپ ہزار دفعہ کہنا تھا میری توبہ میری توبہ میری توبہ، یہ توبہ ایسی توبہ نہیں قبول کی جاتی. توبہ ہوتا ہے جہاں تم پہنچ کے وہاں سے یو ٹرن لو. جیسے مقام سے چلے تھے نا برائیاں کرنے کے لیے، تم نے جو فرسٹ اسٹیپ لیا تھا، قدم اٹھایا تھا، اسی جگہ پر اس اسٹیپ پر واپس آؤ. یعنی وہاں سے جرائم کی دنیا سے نکلو اور اسی جہاں سے قدم اٹھا تھا 2 نمبر کرنے کے لیے ادھر آگے پھر کیا کرنا، جو صحیح راہ ہے جس طرح جا رہا راستہ صحیح، آپ نے اس طرح ٹریولنگ شروع کرنی ہے. یہ نہیں آ کے کھڑے ہو گئے توبہ نہیں، آپ اپنے راستہ صحیح اختیار کرنا اور وہاں تک پہنچنا کہ صحیح کرنی ہے جو کرنی ہے. یہ توبہ ہوتی ہے. اس کا ایک لے لیں شعر یا 25 میں اپنی طرف دیکھنا. توبہ زبان سے توبہ یہ مذہب کا کنسیپٹ ہے. یہ مذہب کا کنسیپٹ بھی جتنے ماضی گناہ کر لو ایک دفعہ اللہ توبہ توبہ قبول. یہ مذہب کا مولوی صوفیہ کا کنسیپٹ ہے. اللہ کا کنسیپٹ یہ نہیں ہے. یہ دیکھا جی آیت نمبر کیا بابا؟ یہ 68 25 68 69 یہ تو سورہ الفرقان کی 25 سے بڑا 68 اور 69 اور 70 اور یہ ہے توبہ کا صحیح کنسیپٹ کرے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. And who never invoke any imaginary deity side by side with God. اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. And do not take any human being's life. اور کسی انسان کی جان نہیں لیتا. Which God has willed to be sacred. جس کو اللہ نے بہت احترام والا بنایا. Otherwise than in the pursuit of justice. صرف عدل یا انصاف
کی خاطر اگر آپ لے جان لیں تو اس پہ اللہ آپ کی پروسیس نہیں وہ کرے. تو وہی اسٹیٹ کرے گی. انڈیویجول تسی نہیں کر سکتے کہ یہ نے اس طرح کیتا میرے کو جلدی دو میں کر لوں. نہیں, میرا مطلب ہے کہ اگر بابا کنڈیشنز اس طرح بن گئیں کہ انسان کو اپنے ہاتھ میں بھی لینا پڑ گیا, کوئی معاملہ کسی کی جان بچاتے ہوئے اس نے کسی کی جان لے لی, یا کوئی بندہ. نہیں, اگر آپ ایک ایکٹ کرتے ہیں ظالم بننا ہے, جی بندہ کا ظلم کیا, جی آپ یہ چیز فیٹ اس کا بدلا دے گی. نہیں, میں نے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر فرض کریں کوئی سچویشن ہے جس میں آپ کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں کوئی بندہ قتل ہو گیا کسی معاملے میں جس میں آپ کسی کی جان بچا رہے تھے, اور بندہ وہ آمدن نہیں ہوا بٹ آپ نے اس کو بائی چانس ہو گیا مارا, اس سینس میں مار دیا کہ وہ بندہ ہو سکتا ہے کسی کو نقصان بچانا چاہ رہا ہو نا, جیسے کوئی دہشت گرد ہے آپ اس کو روک رہے ہیں کسی اور کنڈیشن میں. مسئلہ ہے نا. جی, یہ جو تین چیزیں اللہ فرما رہے ہیں, ان کی ڈیٹیل جو دی ہیں وہ مدل رکھے کہ وہ اللہ کے عباد الرحمان کے پیچھے سے باتیں چلی آ رہی ہیں. یہ بھی عباد الرحمان کا وصف بتایا جا رہا کہ وہ لوگ جو عبد ہیں اللہ کے, وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, اس کے ساتھ کسی ڈائٹی کو کسی بھی حیوان زندہ مردہ جو بھی ہو وہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے. اور دوسری کہ وہ ناجائز قتل نہیں کرتے پڑتا. جہاں اللہ حکم دیا یعنی آپ نے مجاہد جانا حساب سے نکلا ہے, اسلام دشمن کوتب کے خلاف وہاں سے جانا کرنا ہے وہ حلال ہے, وہ حرام نہیں ہے. اس کے علاوہ ایپ میں کسی ناجائز کسی بھی جان لے اور اللہ نے منع کیا, وہ عباد الرحمان کا یہ فعل نہیں ہے. تیسری بات والا یازنون جو وہ تو زنا کے متوقع نہیں کرتے. اب انہیں کو کہہ رہا کیا کہہ رہا ہے, وہ مئی یفعل ذالک یلقا اثاما. اگر یہ عباد الرحمان یہ کام کر لیں, ان سے ہو جائے, ان کی کیا ہے وہ انہوں نے بڑا غلط ایکٹ کیا ہے. آسان اب ان کی اپنی جو اسپرچل سفر روک گئے, اسامہ اسیم کہتے ہیں, جس میں اسی آگے چلنے کا اعتقاد روک جائے, اس کی اپنی شخصیت آگے نہ بڑھ سکے. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو بھی یہ کام کرے گا جسے یہ کام ہو گئے تو ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا, بہت بڑی گناہ کا کام چلنے میں آسان عام لفظی ترجمہ بہت بڑا جرم کیا انہوں نے, یہ سمجھ لیں. اگر ان کی صلاح عباد الرحمان اگر یہ کام کرے, ان کی صلاح بتائیے کیا, یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا, but shall have his suffering doubled on resurrection day, for on that day he shall abide in ignominy. یعنی اس دن اس کی ایک تو سزا ڈبل ہو جائے گی, دگنا ہو جائے گی, اور وہ بہت زیادہ یعنی عام بندہ کوئی ایکٹ کر لے نا اس کو ایک ہی سزا ہے. اگر جان بوجھ کے بندہ جان دیں بوجھ دیں وہ ایکٹ کر جائے, ان طرف سے ڈبل سزا رکھی ہے, ان کی سزا ڈبل ہوگی. اگر یہ عباد الرحمان ایمان والا کوئی کرے گا اس کی سزا ڈبل ہوگی. یہاں تک اس کی آگے سزا بھی آگی, اس کے ایکٹ آگے آگے معافی کیسے ہو, کیسے توبہ قبول ہوگی, یہ ہے بات جو سمجھ لے والی. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, یہ توبہ کا اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت فرمائی ہے. توبۃ النصوح آپ نے کہا, مطلب سکھائی جی. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, جن بندہ کا یہ بنایا گیا ویو کہ
جتنے مرضی گناہ کرتے جو ایک توبہ کرے تو معافی، یہ کانسیپٹ غلط ہے. یہ کرنا پڑتا ہے، اس پوائنٹ پہ پہلے آنا پڑتا ہے، پھر جو اصل راہ صحیح راہ پہ چلنا پڑتا ہے. یہ وہی بتا رہا ہے اللہ مانتا ہے. یہ ہے ایک استثنا، ایک لائن راہ دی اللہ نے کہ وہ جو ہے کیا کرے، توبہ کرے، یعنی اس لائن کو چھوڑے جو اس نے کی ہے، ندامت کرے، پشیمانگی کرے، اس کے بعد کیا کرے، دوبارہ ایمان میں داخل ہو. وآمن، تجدید ایمان کرنا پڑے گا اس کے، تجدید ایمان. وآمن، اور ساتھ کیا کرنا، ڈو رائچس ڈیڈس، اپنے اعمال صالح. وعمل عملا صالحا، اور اعمال کرے بیلنس اعمال، متوازن جو اللہ نے بیان کیا اس کے مطابق وہ اعمال بھی بجائے لائے. یہ نہیں بیٹھے بیٹھے کر لی تو پھر جا کے اسی لائن پر لگ گئے. اس کا مطلب یہ صحیح راہ پہ چل رہی نہیں ہے، وہ وعدہ چھوڑنی ہے، صحیح پر چلنا ہے. یہ ہے توبہ. اور زندگی میں ہونی توبہ، مرنے کے بعد کوئی توبہ نہیں قبول ہوگی. فلاں عامل دوبارہ کوئی ایمان میں داخل ہونا پڑے گا. اور وہ عامل عملا صالحا، اعمال وہ کرنے صالح اعمال، بیلنس اعمال، متوازن، جو اللہ نے جس طریقے سے فرمایا. ایک اللہ نے راہ دی ہے اس گناہ گار کو. اللہ کے آگے کہہ رہے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. دیکھا، یہ پرنسپل بھی ہے توبہ کا. توبہ کا مفہوم اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے. ان کے کہنے پہ کیا ہے، ان کے چکر میں نہ آ جائے کوئی بندہ. یہ مولانا صاحب کہتا ہے ایک دفعہ توبہ کر رہا، زمین تو رہ گئے آسمان تک سارے گناہ دھڑم زمین. یہ تو کیا لوگوں کا بتایا یار، کیا غلط فہمی اور خوشی میں مطالعہ کر رہے ہو، ان کو نکالو. آگے اللہ نے فرمایا یہ ہے طریقہ توبہ کا. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. کیا بات ہے، کہتا ہے اس رویے کی وجہ سے وہ تبدیل کر دے گا تمہاری سیئات کو، کس نے کنورٹ کر دے گا حسنات، تمہاری برائیوں کو حسنات، اچھائیوں میں چینج کر دے گا. یہ ہے طریقہ. اس کا علاوہ کئی طریقے نہیں ہیں. زبانی کرنے کو وہ مانتا نہیں ہے. فَأُولَئِكَ یہ ہے وہ لائن ایکشن، یہ ہے وہ راہ توبہ کی. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، اللہ تبدیل کر دیتا ہے سیئات کو حسنات میں. یہ طریقہ بتایا ہے. یہ شارٹ کٹ نہیں ہے جو یہ ہمارے شارٹ کٹ ٹی وی پہ آ کے راگ لاپتے ہیں. یہ دوبارہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ شرک جو ہے جو ہمارا پاکستان میں عام ہے، آئیڈل ورشپ، جب ہم پرسنالٹیز کو ورشپ کر رہے ہوتے ہیں، قبروں کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کو اپنے احکامات دنیا میں چلانے کے لیے، جبکہ کائنات پوری میں اللہ کے احکامات میں ہر روز ہر طرف نظر آ رہے ہیں، ہر گھڑی. وہ انسانوں کو کہتے ہیں کہ یہ رسپانسبل ہیں، اور خاص طور پہ جو مرے ہوئے انسان کئی پرسن بھی تو اس کی، اور پھر سب سے جو سٹل فارم میں جو آپ کی اپنی خواہشات نفس کو آپ اپنا الہ بنا کے ان کا بھی چھوڑنا، اس کی خواہشوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ ساری معاملات، پھر اس کے بعد زنا سے بچنا، یا وہ بڑے گناہ کبیرہ سے، کوئی ایسا کام جس سے آپ کے کسی کو قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں یہ چیز ہے. بالکل. اس لیے یہ راستہ دی ہے اللہ نے، اس لیے دی ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ نے کاتب یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ وہ غفور الرحیم ہے.
تو دروازہ کھولا رکھتا ہے، لیکن ہونا زندگی کے اندر ہے، بعد میں کوئی توبہ سے اولی کو نہیں، جو بن کے چلے گئے ہمارے قدر سے ساتھ ہی جانا، یہاں یہ واش کرانا پڑے گا۔ وہ یہ اللہ کی شان ہے کہ کوئی غفور رحیم ہے، غفور ہے، وہ کر سکتے یہ تبدیل سیئات کو حسنات میں تمہارے رویے کی وجہ سے، رویہ سے وہاں پہ جا کے آخرت میں جا کے، یعنی وہاں آپ پھر اس وقت جو آپ یہ ہمارا ایک کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے کہ کوئی سفارش کر دیں گے، نہیں، کوئی سفارش بخش دیا جائے، بخش جائیں گے، نہیں جی، بدماشوں کے سارا یہاں نہیں کراتا کوئی، تو عدل اس کو بڑا سمجھتے اس پہ عدل اور انصاف کا اللہ اتنا ایمفیسس دیتے ہیں ایک ہر چیز میں، ایک جو نا ہر چیز میں آپ کو نظر آتا ہے کہ صحیح جو دینا آنا ہے روز قیامت، ایک ہی جو دینا انصاف کا، اگر وہاں ڈنڈی ماری جائے گی سب کسی کو سوارا سے چھوڑ دیجیے پڑھانے، یہ کب بات ادھر کہاں گیا اس کو؟ نہیں، یہ نظریہ ہی انہوں نے آؤٹ سائڈ قرآن بنایا ہوا ہے اور خود سے بنایا ہوا ہے، خود ساختہ اپنے دل کی خوشی کے لیے۔ ہاں، اللہ نے ایسی کوئی بات ان کو امانی کہا کرنا، دل کا امانی، یہ تمہاری خوشی فہمی ہے۔ اگر یہ واجب پڑھ رہا یہ کہتے ہیں، دیکھو کیسی بات، کیسی بات ہے، دوبارہ دہرائی بات، 2571 بڑے سیٹ پرنسپل دیے ہیں اندر، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، and seeing that he who repents، اور یہ جب اللہ دیکھتے ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے and does what is right، اور اس کے بعد جو وہ صحیح وہ کام کرتا ہے جو بالکل صحیح ہے، has truly turned into God by repentance، وہ واقعی اللہ کی طرف اس نے اپنے آپ کو موڑ لیا ہے توبہ کی وجہ سے۔ ہاں، یعنی وہ بندہ جو توبہ طائب ہو چکا ہے اور اپنے رویے سے وہ ظاہر کر رہے ہیں، یہ نہیں گھر میں بیٹھ کے سو گیا، نہیں، اپنے جو اس کا سٹائل ہے، لائف سٹائل، اس کو چینج کرنا ہے، اسے کیا کر لیے یہ دیکھنا، اللہ بھی دیکھا تو خود بھی انسان جائزہ لے، کہتا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل گڈ ڈیڈ جو ہے عمل صالح سے اس چینج آئے گی، وہ توبہ اس طرح بنے گی، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، اس نے اپنا رخ کدھر موڑ لیا، جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے اس کی طرف رجوع کیا انسان نے، اس اللہ کی طرف، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، یہ ہے وہ یعنی حکم الحاکمین کہ وہ توبہ قبول کرے، رجوع تو اسی کر لو، رجوع انسان کر لو، اپنے رویے کی چینج کرو، اپنے رویے چینج لے کے آئے اس کے دعوے کاروباری نے الہی کے مطابق، اب تمہیں سال مل جائے گی توبت منسوخ ہو کے کسی کہتے ہیں۔ جی، یہ دوبارہ آخر میں یہ جو سورہ تحریم کی جہاں سے ہم نے درس کا اپنا ٹاپک تھا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم، جی اب آسان ہو گیا، نصوحا سرمنا، ان ظالم نے، میں نہیں بیان کرتا اس کے توبۃ نصوحا کے مطلب اتنے واحد انہوں نے اصل میں کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، ان کی تشریح حدیثوں میں، کتابوں میں، روایت کتابوں میں دیکھیں کیا حشر کیا ہے سب آج کا، میں نہیں بیان کرتا۔ بابا ہمیں میرے خیال بحث میں جانے نہیں، ویسے میں نہیں جا رہا، نہیں، وہاں انہوں نے اس کا مطلب نہیں کچھ اور کر دیا، وہ تو میں نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو
بتانا ان کتابوں نے منصوبہ کا ترجمہ پڑھے اور سورہ الفرقان کی ترجمہ پڑھی ہے توبہ کا. یہ ہے جو پیچھے پڑھ کے آئے نا آمنہ و عاملہ صالحا، یہ ہے توبہ نصوحہ. اپنے طرف سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی آپ نے اپنے رویے نے اپنے لائف اسٹائل میں چینج لانی ہے اللہ کے اس قرآن کے مطابق. یہ توبہ نصوح ہے ود فل سنسیئرٹی، ہارٹ میں دل دماغ تو ہر چیز کی برائی کو دور کرنا ود فل کنسنٹریشن. نصوحہ توبہ نصوح یہ نصوح نصیب سے بھی ہے، وہ کئی جگہ ناصحین استعمال ہوا ہے، ناصح استعمال ہوا ہے نصیب کا. یہ ایسی توبہ جو نصیحت آموز ہو، جو ہم پڑھ کر ہیں، کسی اور ترجمے کی ضرورت نہیں تشریح کی. جو پیچھے پڑھ گئے ہیں اس میں سارا توبہ نصوحہ کی اللہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایک تو دوبارہ ایمان لائیں. ہاں بالکل، اور ایمان کا پروسیس ہمیں پتا ہے کہ وہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی دوبارہ سے. ہاں، اور معاملہ صالح، جی معاملہ عاملہ صالح، مسلسل اپنے ایکشن سے اپنے ہاں پریکٹیکل کر اس کے مطابق ڈالیں، اب ثابت کریں کہ وہ اپنے اس کے مطابق. یہ نہیں کہ وہ ایک چیز شرک چھوڑی اور آپ نے دوسری پکڑ لی. نہیں، شرک کا اپنی ذات سے اندر سے ہر قسم کے شرک کو نکالنا ہے، اور صرف اللہ کی منشا کے مطابق چلنے کا نام توبہ نصوح ہوتا ہے. شرک کا جو اس میں جو میرا خیال ہے، شاید میں غلط بھی ہوں، کہ یہ جو انسان اپنے آپ کو ہلکا کر لیتا ہے نا، اللہ نے تو انسان کو بہت، اللہ نے کہا کہ میرا ایک تعلق ہے انسان کے ساتھ، ڈائریکٹ تعلق ہے. انسان ڈائریکٹلی اللہ سے جو مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے، اور اس کو پہچان کے اس کو اپنا خوش کرنے کے لیے جو چاہے وہ جو جس طرح کے اعمال اللہ چاہتا ہے کر کے اس کو خوش کر سکتا ہے، جس سے اس کا رتبہ اللہ کی نظر میں بڑھ جاتا ہے. انسان یہ وسیلوں کے چکروں میں پڑھ کے اور اپنے وہ کیا کہتے ہیں بیساکھیوں کے چکروں میں اور دوسری ہستیوں کو لانا بیچ میں اللہ اور بندے کے تعلق میں اپنے آپ کو ہی ڈیگریڈ کر لیں. یعنی آپ کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے اللہ کے ساتھ، لائن آف کمیونیکیشن، آپ اس کو اس میں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور آپ بیچ میں دوسری پارٹی میں آپ کو ڈیگریڈ کر لیں. وہ بھی انسان کتنی کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کا اور اللہ کے بندے کے تعلق میں وہ نہیں آ سکتی. یہی خودی کا کانسیپٹ ہے. بالکل صحیح، جو اقبال ہمیں شاید دیتے رہے ساری زندگی اور ہمیں نہیں سمجھ سکے. یہ جب انسان اپنے ہی جیسی ہستی کے سامنے جھک جائے تو اپنے ہستی بھی تباہ کر لیے نا، اپنی شرط کے ختم کر دیے. اور اللہ کا یہ بات پسند نہیں، وہ نہیں پسند کر، یہ شرک کی انتہا ہے. آگے چلتے ہیں. توبہ نصوح ہو گیا جی. تو آگے عسیٰ ربکم، امید رکھو اپنے رب سے، کیا کرے گا؟ یکفر عنکم سیئاتکم، جو تمہاری برائیوں کو، تمہاری شارٹ کمنگس کو، تمہاری کمیوں کو ڈھانپ لے گا. سیئات جو انسان سے کلف لاپرواہیاں برائیاں ہوتی ہیں ان کو کفر کا مطلب، کفر عنکم کا مطلب ان کو ڈھانپ لے گا. اور آگے کر ڈھانپنے کے بعد وَيُدْخِلْكُمْ ہاں خِلَقَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا کرے گا؟ ایسی جنات، خوشحالیوں کے باغات جس کے نیچے نہریں رواں ہوں گے. آگے اگلا حدیث پڑھو. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اتنے پڑھو، آمنوا معہ. On a day on which God will not shame the prophet and those who share his faith. اللہ ان کو رسوا نہیں کریں گے، نبی کو اور ان کے جو ساتھی. Their light will spread rapidly before them. نہیں اتنے پڑھے. یہ ہوا یعنی جو وہ دن آئے گا، ڈے آف ججمنٹ، جی، اس دن اللہ رسوا
نبی کو کرے گا نہ ان کے ساتھیوں، نہ ان کے ایمان والے ساتھیوں کو ایمان کرے والے گا. ساتھیوں. ہاں ایمان شرط ہے. یہ ایمان شیئر کر. ہاں جیسا صحابہ ہے وہ ایمان والے سے نا ان کے ساتھ ان کو تو ان کے پر خزاں آنی ہی نہیں ہے. پاتر جڑیں گے ان کے پر ان کو تو صاحب وہی ملنی نہیں ہے آگے آگے کو بلکہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے اگلی بات. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اتنا پڑے گا. Their light will spread rapidly before them and on their right. یعنی ان کے سامنے ان کے پیچھے آگے ہر سمت میں کیا نا نور آگے کا بھاگ رہا ہو گیا اور نور کے سائے میں وہ اپنا سفر کر رہے ہوں گے. نورہم ان کا نور جو دنیا میں اس قرآن کے ذریعے انہوں نے حاصل کیا تھا اس کے نور کی بات ہو رہی ہے. نورہم جیسا دوڑ رہا ہوگا بین ایدیہم ان کے آگے فرنٹ میں وہ ابھی ایمان اور ان کے طرف دائیں بائیں یہ نور کے سائے میں جو چل رہے ہوں گے. یہ ہے اور جو کیا کریں گے تو الہی توبۃ نصوح. یہ ان کی بات ہو رہی ہے ایمان والے. آگے یقولون اور وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. جی O our sustainer, cause this light to shine for us forever. کیا بات ہے. And forgive us our sins, for verily thou hast the power to will anything. کتنی زبردست ان کی آرزو جو ہے ان کی وہ کہیں گے وہ ایمان والے ربنا اتمم لنا نورا آج مکمل ہی کر دے نور جو آپ نے ہمارے لیے لکھا ہے نا کمپلیٹ کر دے. ربنا اتمم لنا نورنا تمام کر دے کمپلیٹ کر دے ان ایوری اسپیکٹ اور ساتھ کیا کر وقت پہ لانا ہمیں پروٹیکشن دے ہماری حفاظت فرما. کیوں کہ انک علی کل شیء قدیر کہ بے شک آپ اللہ جو ہر چیز کی قدریں آپ نے مقرر کر رکھی ہیں. آپ قادر ہو ہر چیز کے اوپر. آپ کا اقتدار ہے کنٹرول ہے. آپ ہر چیز کے ویلیو مقرر کی ہے. یہاں تک آپ نے دیکھ لیے توبۃ نصوح کسی الحمد للہ رب العالمین و برحمتک یا ارحم الراحمین.